बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नावल सितमगर को हम अजीज बाय एमा नुमान। सो लेट्स रीड एंड एंजॉय दिस नावल। सईदा बेगम ने खूब लत्ते लिए थे बेटी के कि क्यों इस कदर नाजुक वक्त में माँ बाप को न बताया, हत्ता कि खबर तक न होने दी। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि निकाह अभी होगा और रुखसती आयमा के 7 महीने बाद। साथ ही उन्होंने खाला को भी बता दिया था कि वो कल सुबह होते ही वापस कराची चले जाएंगे। पहली खुशी थी नाना नानी बनने की। सब्र ही नहीं हो रहा था। नवासे से मिलने के लिए बेताब थे। वो कमरे में आकर बेड पर गिरने के अंदाज में नींद दराज हो गई थी। उसका दिल ही न कर रहा था अपने सजे सवरे रूप को देखकर ड्रेस और ज्वेलरी तब्दील करने का। वो निकाह के बाद मुस्तकिल दाऊद के बारे में सोच रही थी। उसका मोबाइल बज उठा था। मोबाइल पर जगमगाता नंबर दाऊद का था। आयशा ने नंबर को देखकर झट से कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। अभी वो हेलो भी ना कर पाई थी कि दाऊद की कड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। प्लीज़ जल्दी से मेरे रूम में आओ, मेरे पैर पे कांच चुभ गया है और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। दाऊद की कही बात पे आयमा का तो मानो दिल ही सुकड़कर हलक में आ गया था। वो बगैर अपने दुल्हनापन की परवाह किए शरारा अपनी मुट्ठियों में जकड़े भागती हुई दाऊद के कमरे में जा पहुंची थी। कमरे का दरवाज़ा चाक देखकर वो तेज़ी से कमरे में घुस गई और अब इधर से उधर देख रही थी। कमरे में दाऊद को तलाश करने लगी। खट खट की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था। आयशा ने चौंक कर देखा था। पलटकर दाऊद बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके उसकी तरफ पलटा था। आंखों में शरारत नाच रही थी। ये क्या है सब? आयशा ने हैरत से दाऊद को दरवाज़ा लॉक करके खुद की तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से पूछा। उसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप उठा था। रिश्ता तब्दील होने से एहसासात भी तब्दील हो चुके थे। क्या दरवाज़ा ही तो लॉक किया है। और वैसे भी मोहतरमा, आज तो हमारी गोल्डन नाइट है, दाऊद ने संजीदगी से कहा। वो एमा की आंखों में वाज़े खौफ की तहरीरें पढ़ सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं? आज तो बस हमारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है। आयमा को दाऊद की दिमागी हालत पर शुबह सा गुजरा। मोहतरमा, निकाह का मतलब तो यही है कि आपके तमाम तर जुमला हकूक़ मेरे नाम लिख दिए गए हैं, तो इस हिसाब से तो अब आप मेरी बीवी हैं, कोई और नहीं। और मेरे हिसाब से तुम अब इतनी छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची भी नहीं हो कि हमारी इस खूबसूरत रिलेशन के तकाज़ों को समझ ही ना सको। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोलकर कमरे में बुलवाया है। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। आपके पैर में कोई चोट नहीं लगी है ना? उसने दाऊद के बिल्कुल सही सलामत पैर पे नज़र डालते हुए कहा, जहाँ किसी भी किस्म की कोई चोट के आसार तक मौजूद न थे। तो मैंने कब कहा मुझे चोट नहीं लगी है? क्या मैंने तुमसे कहा कि मुझे चोट नहीं लगी है? वो अब उल्टा आयशा की वहशतज़दा आंखों में अपनी आंच देती आंखें डालकर पूछ रहा था। आयशा की तो गोया बोलती ही बंद हो गई थी। प्यार क्या बताऊं, बहुत ज़ोर की लगी है, बहुत गहरी। ज़ख़्म इतना गहरा है कि सिर्फ तुम्हारे ही इन नर्म और गुदाज हाथों से मरहम लगाने से भर सकेगा। कि कहाँ लगी है? जल्दी बताएं, मुझे बाहर जाना है। वो घड़ी की तरफ देखकर एक नज़र लॉक लगे दरवाजे पर डालकर बौखला कर बोली। रात के 11 बजने को थे, मगर हवेली में लग रहा था जैसे आधी रात भी हो चुकी है। बता दूं, सोच लो, मरहम लगा सकोगी? शदीद गहरे ज़ख़्म हैं, देखने की सकत रखती हो? वो इसको एक झटके से अपने करीब करके बोला। कमर के गिर्द हिसार बहुत तंग था। आयशा को लगा जैसे उसके बर्फ़ जैसे सर्द वजूद के गिर्द दाऊद ने अपना दहकते हुए अंगारे की मानद घेरा मज़ीद तंग किया हो। प्लीज़ मुझे जाने दें, आप बहुत ख़राब हैं। वो बिन पानी की
مچھلی کی طرح اس کی باہوں میں مچل رہی تھی۔ یار اگر خراب کہو گی تو پھر میں پورا خراب ہو کر دکھاؤں گا۔ داؤد کے لہجے میں استحقاق بول رہا تھا۔ ارے میں تو بھول ہی گیا اپنی چوٹ تمہیں دکھانا۔ داؤد نے اس کی پیشانی سے لبوں تک اپنی انگشت شہادت سے لکیر کھینچی تھی۔ نہیں جاننا۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی اس کی مضبوط باہوں کی گرفت میں۔ لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ میرے یہاں، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کی تھوڑی اونچی کر کے گویا ہوا، یہاں بہت زور سے چوٹ لگی ہے۔ داؤد نے اس کا سرخ گلاب جیسا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے ململی نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تھا اور اپنے چوڑے سینے پر رکھا۔ آپ بہت خراب ہیں، بہت زیادہ۔ عائشہ کی آنکھوں میں یک تلک نمی اتر آئی تھی۔ داؤد مسکرایا اور اس کا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف موڑا۔ یہ دیکھو کہ تم اور میں ایک ساتھ کتنے مکمل لگ رہے ہیں۔ تمہارا اور میرا عکس اس سے شیشے میں کیا کیا اصرار نہیں کر رہا۔ داؤد کا لہجہ جذبات سے چور تھا۔ اس نے داؤد کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں پہ ذرا سی نظریں اٹھائیں اور پھر جھکا لیں۔ کیا نظریں مت جھکاؤ اور مجھے اور اپنے آپ کو سامنے آئینے میں دیکھو۔ تمہیں میری نظروں میں کیا کچھ اپنے لیے نظر آئے گا، صرف تمہارے محسوس کرنے پر ہے۔ میں آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کب سے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ داؤد کا لہجہ آنچ دے رہا تھا۔ اس نے بہت محبت سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا دوپٹہ، جو کہ پن کی مدد سے سر پر ٹکایا گیا تھا، احتیاط سے اس کے سر میں لگی اس واحد بال پن کو نکال کر دوپٹہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ صحیح معنوں میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ تو ابھی تک یہی ہے؟ دفع ہو جا میرے گھر سے۔ میں تو سمجھا کہ بڑی غیرت والی ہوگی تو، اب تک میرے گھر سے جا چکی ہوگی، مگر تو بڑی ہی بے غیرت نکلی۔ جلال چھٹے دن گھر آیا تھا اور آئمہ کو لاؤنج میں ننھے گل گوتھنے کے ساتھ مگن دیکھ کر آگ بگولا ہو کر بیٹھا تھا۔ اور یہ غلاظت کا ڈھیر بھی میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دے، نہیں تو تیرے ساتھ ساتھ اس کو بھی لمحہ نہیں لگاؤں گا زمین میں دفن کرنے میں۔ وہ سنگ دلی سے بولا تھا۔ گھر کی ایک ڈپلیکیٹ چابی ہمیشہ اس کے پاس رہا کرتی تھی۔ آج وہ تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک انتہائی ماڈرن سی لڑکی بھی آئی تھی، جو کہ آئمہ کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، تم اس کو گالی مت دو، یہ تم بھی بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ میرا اور تمہارا جائز خون ہے، ہماری ہی اولاد ہے۔ تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو کہ اتنی بڑی بات اپنی ہی اولاد کے لیے کہہ رہے ہو؟ اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ جلال کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرنے کو کھڑی ہو چکی تھی۔ نکل جا تو میرے گھر سے، گھٹیا عورت، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ طلاق؟ تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے مجھے اس رشتے کی نام نہاد زنجیروں سے آزاد کر دیا، ورنہ میں خود تم سے خلا لے لیتی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، نہیں تو میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ تم کیا نکالو گے؟ جلال، میں خود ہی جا رہی ہوں۔ آج کے بعد تم میرے اور میرے بیٹے کے کچھ نہیں لگتے۔ وہ جاتے جاتے پلٹی اور ایک دفعہ پھر سے جلال کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی، جلال، میری بد دعا ہے تمہارے لیے کہ اب تم خود موت کے لیے دعا مانگو گے اور تمہیں موت تک نصیب نہ ہوگی۔ نکل، بہت دیکھی ہیں اس جیسی بد دعائیں میں نے، تو اور تیری بد دعا تیرے پاس ہی رہے گی۔ وہ حسینہ بولی تھی، اور تم جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہو نا، میری ایک بات یاد رکھنا، جو اپنی اولاد کا نہیں ہو سکا وہ کبھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تم تو پھر اس کے لیے صرف کچھ ہی دنوں کی عیاشی کا ذریعہ ہو۔ میں اس جیسے شخص پہ تھوکنا بھی پسند نہ کروں،
वो कहकर बगैर एक भी नज़र जलाल पर डाले घर से जा चुकी थी। क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब? यार, निकाह के बाद अपनी एक इकलौती बीवी से रोमांस फरमा रहा हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। दाऊद का लहजा शरारती हुआ। अम्मी को बता दूँगी मैं कि आपने मेरे साथ रात में बहुत बुरा किया। वो कह तो गई, मगर फिर खुद ही ज़बान को ब्रेक लगाने पड़े। वो इसे आंखों में भरते हुए अपने कुर्ते की जेब से कुछ टटोलते हुए बोला था। क्या फरमा रही थी तुम अभी? कि रात को मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ तो ठीक है, कह दो खाला से, और जब खाला मुझसे पूछेंगी तो मैं इनको बड़े फ़ख्र से बताऊंगा कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अपनी मोहब्बत का इकरार हल्की फुल्की जसारतों से किया है। वैसे राज की बात बताओ एक, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खाला को बताओ, ताकि खाला कल ही तुम्हें रुखसत करवा के मेरे कमरे में सेज सजाने के लिए मेरी दुल्हन बनाकर भेज दें। दाऊद भी आयशा को सताने के लिए गोया मास्टर्स की डिग्री लेकर आया था। आयशा अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। इसको कुछ कुछ अंदाज़ा हो चुका था कि सब कुछ दाऊद इसको तंग करने के लिए कह और कर रहा है। अब आप देखना कि मैं आपको किस तरह नाको चने चबवाती हूँ। आयशा ने खूनखार लहजे में इसको धमकाया। मंजूर है, मगर मेरा भी एक चैलेंज है कि मुझसे ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में मुझे अपने लबों से चने चबवाना होंगे। बोलो, मंजूर है? वो शरारत से बोला और साथ ही एक मखमली केस खोलकर उसमें से सोने का एक नाजुक सा पेंडेंट निकालकर बहुत ही मान से आयशा की सुराहीदार गर्दन में पहनाया। आयशा दंग सी रह गई थी। वो सिर्फ इतना ही कह सकी, हाँ इसको पहनाने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया था। ये मेरी तरफ से निकाह का अदना सा तोहफा है। वो इसकी गर्दन की पुश्त पे बोसा देते हुए बोला। प्लीज़ दाऊद, ऐसा ना करें। वो तड़प उठी थी। दाऊद ने इसको अपने बाजुओं में भरकर एहतियात से इसके कमरे जहाँ वो ठहरी हुई थी में छोड़ने के लिए बढ़ गया। बेड पर इसको एहतियात से बिठाकर उसने आयशा के दोनों हाथ अपने हाथों में कैद कर लिए और नज़र भर कर इसको देखने के बाद बोला, माना कि अब तुम मेरी हो, मगर जब तक तुम खुद मुझे अपना आप नहीं सौंपोगी, मैं तुमसे कभी भी अपना हक ज़बरदस्ती नहीं वसूल करूँगा, चाहे मेरी उम्र ही क्यों न बीत जाए। मैं ज़बरदस्ती का कायल हरगिज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा तन और मन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही है। वो कह के कमरे से जा भी चुका था, जबकि आयशा अभी तक उसके गंभीर लहजे में खोई हुई थी। तुम मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते, शिफा बेबसी से चीख रही थी। इसको लग रहा था जैसे सारा मंजर धुंधला हो गया है। क्या बताऊंगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? और तुम्हारी बात पर ही कौन करेगा यकीन? शिफा रहमान। हमज़ा ने इसको कमरे में लाकर ज़ोर से बेड पर धकेला था और दरवाज़ा मरकज़ लॉक करके वापस पलटा। मेरे बाप के टुकड़ों पे पलने वाले हो तुम, और मेरे बाप को ही तबाह व बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो। शिफा आग व गोला हुई थी, उसकी तरफ किसी जंगली बिल्ली की तरह लपकी थी। शिफा, मैं कहता हूँ अपनी हद में रहो, वरना देर नहीं लगेगी मुझे तुम्हारा गरूर और तंतना चिकनाचूर करने में। शिफा ने इसका गिरेबान दबोचा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन टूट गए थे। तुम मेरे ज़रिए मेरे बाप को बर्बाद करोगे। वो इससे थोड़ा फासला कायम करके बोली। चलो, वैसे ये अच्छा ही हुआ मेरे हक़ में कि तुम सब कुछ जान गई हो खुद ही, वरना मेरे इरादे बहुत ख़तरनाक थे जो शायद तुम्हारी सोच से बाहर हों। तुम जैसा मर्द और कर भी क्या सकता है? मुझे नफ़रत हो रही है तुमसे, बेइंतहा नफ़रत। तुम देखो अभी मैं क्या कुछ नहीं करती। ये जो तुम बहुत अकड़ते फिर रहे हो ना, तुम्हारा ये नाम निहाद गरूर और दबदबा मैं इसी वक्त रेत कर दूंगी।
شفا باہر جانے کے لیے مڑی۔ ہاں، میری طرف سے خوشی سے کرو، مجھے سب کے سامنے بے نقاب، مگر یاد رکھنا شفا رحمان، جیسے ہی یہ دروازہ کھلے گا ویسے ہی تمہارا دامن کو سیاہی کے چھینٹے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، کیونکہ میں سب کو وہ کچھ بتاؤں گا جو تم سوچنا بھی دور کی بات، تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ اس کے بعد تم گھر والوں کو تو کیا، کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہو، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ ہر ادب و لحاظ بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو اتنا، وہ شخص اس کا بھائی نہیں اور اس کے ذریعے اس کے باپ کو کسی بہت ہی عظیم نقصان سے دوچار کرنے والا ہے، جلد ہی۔ ٹھیک ہے، تم میری ذات سے ہی میرے باپ کو تڑپاؤ گے نا؟ وہ ہذیانی انداز میں کہتی ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر دھار سے دیوار سے مار کر چکنا چور کر چکی تھی۔ حمزہ چہرے پہ اطمینان لیے اس کی کارروائی ملاحظہ فرما رہا تھا۔ جب میں ہی نہیں رہوں گی تو پھر تم اور تمہارا انتقام گیا تیل لینے۔ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کی رعایت سے عاری تھا۔ کہتے کے ساتھ ہی شفا نے زمین سے ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنی شہرت پہ رکھ دیا۔ خودکشی کرنی ہے شوق سے کرنا، مگر اس سے پہلے ذرا ایک بار میری ہو جاؤ، ایک دفعہ میرے اختیار میں آ جاؤ، اس کے بعد تم ہر پل جیو گی اور ہر پل مرو گی، صفاقی سے کہا گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کانچ لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شفا میں تو گویا بجلی کی سی بھر گئی تھی۔ وہ اپنے آپے میں ہی کہاں رہی تھی۔ وہ یکدم تڑپ اٹھی تھی۔ کانچ کی چھینا جھپٹی میں اس کا ہاتھ کچھ زخمی ہو چکا تھا۔ ٹھٹک ٹھٹک ٹھٹک، دروازہ کھولو۔ باہر سے اب بری طرح دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ شفا، یہ کیا بچپنا ہے، تم کم از کم اپنے اور میرے رشتے کا ہی خیال کر لو۔ وہ اپنی شرٹ بے دردی سے پھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ شفا کے ناخنوں کے نشان جا بجا اس کے بازو اور سینے پر موجود تھے۔ وہ بے یقینی سے اس کی تمام تر کارروائیاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ بے فکر رہو، آج اس کانچ سے تمہارا ہاتھ زخمی ہوا ہے، بس تھوڑا انتظار کرو، اس کانچ سے تمہاری شہرت زخمی میں خود کروں گا۔ سویٹ ہارٹ، تمہارا ہر ایک شوق اب میں ہی پورا کروں گا۔ باہر اب بہت بری طرح سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ چھوڑو شفا مجھے، اپنی اور میری عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم اپنے باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ وہ شفا کو خود سے نزدیک کرتے ہوئے بولا۔ شفا بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی دروازے کو تو کبھی حمزہ کی عجیب و غریب حرکتوں اور گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں تمہاری پہلی ہار مبارک ہو، بے فکر رہو، ایسے بہت سے تحفے ابھی میں تمہیں وقتاً فوقتاً دیتا رہوں گا۔ وہ اس کی ڈریسنگ سے لپسٹک اٹھا کر اس کے لبوں پر بے دردی سے لگا کر واپس بند کر کے ترتیب سے رکھ چکا تھا اور بغیر شفا کو سمجھنے کا موقع دیے اپنے انگوٹھے سے اس کی لپسٹک لبوں سے پھیلائی۔ وہ شفا کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے انگوٹھے پر موجود لپسٹک اس نے بڑی مہارت سے شاطرانہ انداز میں اپنے ہی لبوں پر مسل ڈالی تھی، جیسے شفا نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہو۔ عمر دروازہ توڑ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے کئی اور چہرے بھی نمودار ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے ایما، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ سعیدہ بیٹی کی اجڑی حالت دیکھ کر چکرا گئی تھی، جبکہ ننھی منھی روئی کے گولے جیسے وجود کو عائشہ نے اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے امی، آپ کی بیٹی برباد ہو کر آپ کی دہلیز پہ ایک دفعہ پھر آ پہنچی۔ کیا اول فول بک رہی ہو تم؟ ٹھیک سے بتاؤ کیا ہوا ایسا؟ سعیدہ نے اس کے نڈھال وجود کو کانپتے ہوئے صوفے پر بٹھایا تھا۔ وہ ان ماؤں میں سے تھی جو اپنی بیٹیوں کی ڈھال بن جایا کرتی تھی، ہر دکھ سکھ میں ان کو سہارا دینے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس کو پانی پلاتے ہوئے بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی، عائشہ تم اندر جاؤ بچے کو لے کر۔
सईदा ने अपने सुर्ख सफ़ेद नवासे पे एक अफसरदा नज़र डालकर आयशा से कहा, जी अम्मी। आयशा चुपचाप अपने कमरे में जा चुकी थी। अब बताओ मुझे, सब कुछ ठीक ठीक और अपनी माँ से कुछ छुपाना नहीं मेरी बच्ची। आयमा तड़प कर माँ से लिपट गई थी और फिर अपने साथ गुजरी तमाम तर दास्तान अपनी हमदर्द माँ को कह सुनाई। सईदा जैसे पत्थरा सी गई थी और अपनी नाजो पली बच्ची पे इतने बड़े बड़े मजालिम की दास्तान सुनकर उसका दिल फट सा गया था। गज़ल बेगम, साहबजादे कहाँ हैं हमारे? हमाद ने जॉगिंग से आकर गज़ल से फ्रेश जूस का गिलास लेते हुए इफ्तिसार किया। आज हवेली से आप ही की तरफ से जाएगा शाम तक। हमाद साहब का हाथ लम्हे भर को रुका था। हवेली क्या करने गया है? इसको कितनी दफ़ा मना किया है कि वहाँ मत जाया करे। वो एक आसेब ज़दा हवेली है। वो बेटे के लिए परेशान थे। आपको क्या लगता है कि मैंने उसको खुशी से भेजा होगा हवेली? गज़ल खफकी से गोया हुई। मैं ये नहीं कह रहा, मगर तुम इसको समझा भी तो सकती हो ना। गुड़िया के मामले में मैं बिल्कुल बेबस हूँ। गज़ल की आंखों में हंसती बसती कई यादों के साए लहराए थे। हमाद ने उसकी आंखों में नमी तैरती देखी। क्या हो रहा है? रहमान साहब रोती हुई आयमा के ऊपर चिल्लाकर बोले थे। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, आयमा ने सहम कर जवाब दिया था। आप ही फिर अंदर शिफा के कमरे से हमज़ा की आवाज़ें क्यों आ रही हैं, धाड़ने की इतनी ज़ोर ज़ोर से, जिनके गज़ल ने नरमी से आयमा से दरियाफ्त किया। पता नहीं समीरा, मैं तो खुद हमज़ा के कमरे में गई थी। इससे बात कर रही थी जब अचानक बाहर कुछ गिर कर टूटने की आवाज़ आई थी। तब हमज़ा भागा था बाहर। जब तक मैं उठी और कमरे के बाहर पहुंची तब तक हमज़ा अपने कमरे के बाहर नहीं था, बस एक कप टूटा पड़ा था। जबकि शोर की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से शिफा के कमरे से आ रही थीं। ईमानदारी से सच सच बताओ। मगर वो दिल ही दिल में सहम कर रह गई थी, कहीं हमज़ा ने अपनी बात पर अमल दरामद तो नहीं कर लिया, कहीं उसने शिफा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आपने बदले की आग में कहीं वो एक मासूम लड़की की नाजुक इज़्ज़त को तार तार तो नहीं कर बैठा था। आयमा के दिल में कई खदशात जन्म ले रहे थे। उसके जहन में कई खौफनाक सोचें किसी जहरीले नाग की तरह डस रही थी। उमर हवास बाख्ता सा होकर अपने कमरे से निकला था और बाहर की सूरत हाल देखकर भूंचका रह गया। वो परेशान सह बन के बेडरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ा था। उसने दरवाज़ा ज़ोर से पकड़कर खींचा भी, मगर दरवाज़ा हिला तक न अपनी जगह से। मामा, दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है। उमर ने माथे पे आया पसीना अपने बाजू से पूछा। मैं दरवाज़ा बचाता हूँ। रहमान साहब परेशानी के आलम में बोले, नहीं, आप इसकी एक्स्ट्रा चाबी लेकर आइए जब तक मैं दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता हूँ। उमर के चेहरे पे मौजूद परेशानी की जगह अब गुस्से और इश्तियाल ने ले ली थी। अंदर से आती आवाज़ों से इसको बहुत कुछ समझ आ गई थी। चंद मिनट दरवाज़ा बजाने के बावजूद भी जब अंदर से दरवाज़ा ना खुला तो बाहर मौजूद वो दोनों ख़वातीन खड़ी मज़ीद खौफज़दा हो गई थी। समीरा और आयमा को इस नाजुक सूरत हाल का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था, जिसका अब इन लोगों ने कुछ देर बाद सामना करना था। उमर ने अपनी पूरी ताकत सर्फ करके दरवाज़ा आखिरकार खोल ही लिया था। सामने मंजर इसके लिए तो क्या, किसी भी इज़्ज़त और गैरत के मारे भाई के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उमर की आंखों में खून उतर आया था। शिफा ने वहशतज़दा नज़रों से बाप भाई के शोले बरसाते चेहरे को देखा। एनर्जी सेवर की रोशनी में भी इसके चेहरे की जर्दी को नुमायां होने से न बचा सकी थी। क्या तमाशा है ये सब? उमर ने चिघाड़ते हुए हमज़ा का गिरेबान पकड़ा। मुझसे क्या पूछते हो? ये अपनी बहन से पूछो। हमज़ा ने तैश के आलम में आग बगोला हुए उमर के हाथ झटके थे और
اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں دھاڑا، جبکہ باقی سب نفوسوں کو گویا سانپ سونکھ گیا تھا۔ آئمہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، جبکہ غزل خود بھی زلزلوں کی زد میں تھی۔ رحمان صاحب کو لگا جیسے آج کئی پوشیدہ باتیں جو اتنے عرصے سے راز تھیں وہ آشکار ہونے کو ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یہ میری بہن ہے، تم بھی اس کے بھائی ہو۔ عمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر طرف آگ لگا دے۔ پہلی بات یہ کہ یہ میری بہن نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر بہنیں اس جیسی ہوتی ہیں تو میں اکلوتا ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے اکلوتے لفظ پہ زور دے کر بولا، ہاں نہیں، یہ میرا بھائی، اور یہ سچ تو میں جان گئی ہوں، جس کی وجہ سے یہ شخص میرے ساتھ اس حد تک گر گیا۔ شفا سسکتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے بھی ہو کیا خرافات اپنے منہ سے بک رہے ہو؟ اب کی دفعہ آئمہ نے حمزہ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ماما جان، یہ بات آپ مجھ سے نہیں، یہ بات آپ رحمان صاحب سے پوچھا۔ کیوں بابا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ میں اکلوتا ہوں؟ یہ لوگ میرے بہن بھائی نہیں ہیں نا؟ اس نے آئمہ کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ رحمان صاحب کو بھی مخاطب کر ڈالا۔ رحمان صاحب حمزہ کے اس قدر شفاف سوال پہ ہک دک رہ گئے تھے۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یک طلق مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ شفا نے ایک دفعہ پھر اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آپ دیکھ لیں، اس نے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ یہ تو بہت شریف سیدھی سادھی لڑکی ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ حمزہ نے طنزیہ کہا اور اپنی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو میری حالت اور اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیں، کون کتنے پانی میں ہے۔ رحمان صاحب اور آئمہ کو تو گویا جیسے سناٹوں نے آن گھیرا تھا۔ جس راز کی حفاظت ان دونوں نے اتنے عرصے سے کی تھی وہ آج اس طرح سے فاش ہو گیا تھا بچوں کے سامنے۔ بھائی، آپ تو یقین کریں، آپ تو میری بات پر یقین رکھتے ہیں نا؟ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ میں تو کوریڈور سے گزر رہی تھی جب اچانک چٹاخ، بس اب ایک لفظ اور نہیں۔ شفا کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب سمیرہ نے آگے بڑھ کر بیٹی کے چہرے پر زور سے زناٹے دار چماٹا جڑ دیا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت، کیا میں شفا رحمان سے مل سکتی ہوں؟ فجر نے دوسری دفعہ بیل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا بجانے کو جب ایک لمبا تڑنگا چوکیدار نمودار ہوا۔ آپ کون ہیں بی بی جی، اور کیوں شفا بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں؟ چوکیدار نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ کل ہی تو حمزہ نے سختی سے کہا تھا کہ شفا کے بارے میں کوئی بھی پوچھے تو کچھ بھی مت بتانا۔ میں شفا کی دوست ہوں، شفا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس سے ملنے آئی تھی۔ فجر نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، آ جائیے۔ چوکیدار نے اندر آنے کی اجازت دی تھی اور لان میں رکھی کین کی کرسی اس کی طرف بڑھائی۔ بی بی جی، آپ یہاں پر بیٹھ کر انتظار کریں، ابھی سب لوگ ہسپتال گئے ہیں۔ شفا بی بی کو لے کر ہو سکتا ہے کچھ دیر میں واپس آ جائیں، مگر کتنی دیر؟ فجر نے بوکھلا کر پوچھا تھا، کیونکہ وہ تو بھائی کو واپس بھیج چکی تھی۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر آپ تھوڑا ٹائم دیکھو پھر چلے جانا۔ وہ کیمرے سے دیکھ چکا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ جی بہتر، وہ بھی مجبور تھی، کیونکہ اکیلی جا نہیں سکتی تھی۔ ہمیشہ بابا یا بھائی ہی اس کو ہر جگہ چھوڑتے اور لیتے تھے۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ ارغمان چوکیدار کے ساتھ اندر آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی ارغمان بابا، سب خیریت ہے، بس شفا بی بی شاید بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے ان کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ چوکیدار اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کی مالکن کا لاڈلا بھانجا ہے، اس لیے بغیر کسی تفتیش کے اس کو اندر آنے کی اجازت دے ڈالی تھی۔ کچھ پتہ ہے کون سے ہسپتال گئے ہیں؟
ارغمان نے اپنی ہلکی بڑی ہوئی شیو پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے استفسار کیا۔ بابا یہ تو ہم کو نہیں معلوم، چوکیدار نے خواہ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں فون کر کے پوچھتا ہوں، اس نے کہتے کے ساتھ ہی اپنا موبائل پہ موجود عمر کا نمبر ملا ڈالا جو مسلسل بزی جا رہا تھا۔ چلے کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آ جائیں۔ اس کو مناسب نہ لگا تھا اب مزید کال کرنا، اس لیے چوکیدار کو مطمئن کرنے کو کہا۔ بابا اگر آپ کہو تو اندر کا دروازہ کھلوا کر گھر کے وہ ہوگی اندر۔ نہیں رہنے دو، میں بس لان میں ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ لان میں پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک سا گیا۔ لان میں بیٹھی لڑکی سوہا تو ہرگز بھی نہ تھی۔ اس الجھن بھری نظروں سے چوکیدار کو دیکھا تھا۔ بابا یہ شفا بی بی کی دوست ہے، ان سے ملنے کے واسطے آئی ہے، وہ اس کی الجھن بھانپتے ہوئے بولا۔ پرانا ملازم تھا، برسوں سے چوکیدار تھا رحمان صاحب کے گھر کا، تمام ہی رشتہ داروں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ٹھیک ہے، ارغمان بھی اس کے سامنے موجود کین کی کرسی کھسکا کر اس کے مقابل ہی بیٹھ گیا تھا۔ بیچ میں ایک گول ٹیبل تھی سفید رنگ کی، جس کے اوپر چھتری لگی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، ارغمان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، فجر نے بے رخی سے جواب دیا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے سلام کا جواب دے کر بہت بڑا احسان کیا ہو اس کی ذات پر۔ ویسے محترمہ لڑکیوں کو اپنے حواسوں میں رہنا چاہیے، ہمیشہ، خاص کر کسی غیر کے گھر ہو تو ضرور۔ ارغمان نے اپنے تئیں ہلکی پھلکی بات کا آغاز کیا تھا۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، فجر نے روکھے لہجے میں جواب دیا اور دوپٹے کو مزید پیشانی پر گرایا۔ ارغمان نے بڑی دلچسپی سے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی۔ اندر سے وہ ارغمان کی موجودگی سے کچھ خوفزدہ بھی ہو رہی تھی، مگر ہنوز خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو ایک بات کر رہا تھا، آپ شاید برا منا گئی۔ ارغمان کے لہجے کا ٹھہراؤ گمبھیر آواز فجر کو مزید کچھ بھی تمیزی کرنے سے باز رکھ رہی تھی۔ فجر خواہ مخواہ ہاتھ میں تھاما رجسٹر کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ ارغمان نے ایک نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی جو اسے تو کافی چھوٹی لگی تھی۔ اس کی معصومیت اور اس کے چہرے پر موجود نور اور پاکیزگی اس کو لمحے بھر کے لیے کھٹکا گئی تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے پہلی دفعہ اتنا پیارا اور پر نور چہرہ دیکھا تھا۔ بلا کی معصومیت تھی چہرے پر۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں دوپٹے کو پیشانی پہ چھینکتی وہ نازک سی لڑکی ڈھلتی شام کا ہی خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ارغمان کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا تھا، جبکہ فجر اس کی آنکھوں کی تپش سے کچھ خائف ہو کر مزید خود میں سمٹتی پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی۔ ارغمان نے اپنا دھیان بٹانے کی غرض سے سگریٹ کے ڈبے میں سے سگریٹ نکالی تھی اور اس کو جلانے کے لیے لائٹر کا استعمال کیا ہی تھا جب نہیں، ایسا نہیں کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے جانے دو یہاں سے، بچاؤ بچاؤ، کوئی تو میری مدد کرو، بچاؤ بچاؤ، وہ دیوانہ وار زور زور سے چیخ رہی تھی۔ دوسرے دن جب دوپہر کو بھی شفا اپنے بیڈ روم سے نہ نکلی تو آئمہ کو کچھ تشویش ہوئی اور وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتی کچھوے کی مانند چال چلتی شفا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کئی دفعہ ناک کرنے کے باوجود بھی جب شفا دروازہ نہ کھولا تو آئمہ کو آپ صحیح معنوں میں کسی ناگہانی آفت کا احساس ہوا۔ شفا بیٹا دروازہ کھول میری بچی، آئمہ نے کہتے کے ساتھ ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو گھماتے ہی دروازہ لاک نہ ہونے کی وجہ سے کھلتا چلا گیا۔ اس نے شکر کا سانس بھرا کہ اندر سے شفا نے دروازہ لاک نہیں کیا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سورج کی روشنی جو کہ ہلکی ہلکی پردے سے چھن چھن کے کمرے میں آ رہی تھی۔ شفا کا وجود بیڈ پر اوندھا ہوا پڑا تھا، عالم بے ہوشی کی وجہ سے۔ آئمہ کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ سمیرہ سمیرہ جلدی آؤ، عمر حمزہ
کوئی تو آؤ۔ روتے ہوئے شفا کے ہاتھ بھی نبض کی حرکت محسوس کرتی وہ چیخنے لگی، کیا ہوا آپی؟ سمیرہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ عمر نے آگے بڑھ کر بہن کو اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں خواتین بھی دوڑی تھیں، جبکہ حمزہ صبح سے ہی گھر سے غائب تھا، اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیے آپ کی پیشکش اب خطرے سے باہر ہے، ان کا شدید کسی ذہنی پریشانی کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔